اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، بس وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو کفار کو یہاں دعوت دی گئی کہ اکیلے ایک ہی الہ اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو ان کے دل ہی منکر ہوتے ہیں۔ جب دل ہی میں تصدیق نہ ہو تو پھر توحید کا عقیدہ کیسے دل میں سما سکتا ہے؟ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ بلا شبہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار کے دلوں میں تکبر ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں سے کچھ آیات تک مشرکین کا ایک حال ذکر ہو رہا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کا انجام ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان اور متقی لوگوں کا حال ذکر ہوگا کہ جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی وحی نازل کی ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، اس کا ذکر آئے گا۔ فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں۔ یعنی ایک تو خود بھی گمراہ ہے، خود بھی قرآن کریم پر ایمان لے کر نہیں آتے، اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان کی اس کے اندر باتیں ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم میں ماضیہ گزشتہ اقوام کا تذکرہ موجود ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب اور فرعون اور اس کی قوم اور اس کے مقابلے بنی اسرائیل، ان سب کے تذکرے موجود ہیں، تو وہ ان کو قصے کہانیوں پر محمول کیا کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن۔ یہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کل قیامت میں اپنے شرک، کفر، پیغمبر کی تکذیب کا پورا بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جن کو یہ بغیر دلیل کے گمراہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، تو جب انسان گناہ کا سبب بنے تو اس پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ اگرچہ گناہ کرنے والے کو پورا گناہ ملے گا، لیکن جس نے اس کو گناہ کا راستہ دکھلایا، جو اس کے گناہ کا سبب بنا، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک تو خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کے لیے بھی گناہ کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ اگر ایک شخص خود گناہ نہیں کر رہا لیکن دوسروں کے گناہ کا سبب بن رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اس پر بھی اس گناہ کا بوجھ آئے گا۔ فرمایا کہ غور سے سنو، بہت ہی برا ہے وہ جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، گناہ کا بوجھ یہ بہت برا ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، یعنی کفار کی کوئی یہ نئی حرکت نہیں ہے، اس قسم کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کریم یہ پچھلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یا یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ساحر و مجنون ہے، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی اس قسم کی تدبیریں کر چکے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ان کی عمارتوں پر آیا، ان کی جڑوں سے، بنیادوں سے، یعنی اللہ کے عذاب کا حکم ان کے اوپر آیا ان کی جڑوں اور بنیادوں سے۔ پھر ان کے اوپر چھت گر گئی اوپر سے، تو ان کا انجام ایسا ہوا جیسے کوئی آدمی کسی مکان میں ہو اور اس مکان کی چھت گر جائے اور وہ نیچے دب جائے، جیسے وہ ہلاک ہوتا ہے، ایسے گزشتہ امتوں کے کافر جو تدبیریں کرتے تھے دین حق کے خلاف برباد و تباہ ہو گئے۔
اور ان پر عذاب آیا ایسی جگہ سے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا ان کو، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم ضد کیا کرتے تھے، تم بڑا جم کے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بت کہاں ہیں، وہ معبودان باطلہ کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں کے اوپر۔ اہل علم وہاں پر استغفار کریں گے کہ آج قیامت کے دن جو رسوائی ہو رہی ہے یہ کافروں کے اوپر۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ وہ لوگ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کفر کر کے، شرک کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، سو وہ صلح کا پیغام ڈالیں گے۔ جب قیامت میں ان کی روحوں کو قبض کر کے پیش کیا جائے گا تو اس موقع پر وہ صلح کا پیغام دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی گناہ کیا ہم نہیں کرتے، صاف انکار کر دیں، ہم تو دنیا میں کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، ما كنا نعمل من سوء۔ تو اللہ نے اس دنیا ہی میں کافروں کا حال بتلا دیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جیتے جی تو قبول نہیں کرتے، لیکن جب فرشتے ان کی روح قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے تو وہاں اصل کا پیغام ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ بلا کیوں نہیں، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کیا کرتے، تم آج جھوٹ بول کے بچ نہیں سکتے، دنیا میں انسان ظاہر بچ جاتا ہے، آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تو انجام اور حال ان لوگوں کا ہوا جو ظالم تھے، کافر تھے۔ آگے اللہ سے ڈرنے والوں کا حال اور ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور کہا جاتا ہے ان کو جو ڈرے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل کی ہے، بہترین چیز نازل کی۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی بھلائی ہوگی، اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا گھر ہے متقین کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ بدلہ دے گا متقین کو، ڈرنے والوں کو، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں ان کو اللہ اسی طریقے سے جزا دے گا۔ دنیا میں تو انسان کو وہ ملتا ہے جو مقدر ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ملنا ضروری نہیں، لیکن دار آخرت یہ وہ مقام ہے کہ وہاں جنتی جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کی روح کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک و صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گے ان کو تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں، اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں اور اعمال کا موقع ملا ہوا ہے، اور انہی اعمال کی بدولت اللہ جنت میں انسان کو مراتب عطا فرمائے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ حال تو متقین اور مومنین کا ہوا، لیکن جو عنادی ضدی ہٹ دھرم لوگ ہیں، کافر ہیں،
ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے، یا آپ کے پروردگار کا حکم، عذاب کا حکم اور فیصلہ آ جائے۔ اور یہ دونوں وہ اوقات ہیں کہ ان کے آنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جائے، سکرات کا عالم شروع ہو جائے، تو پھر اب توبہ قبول نہیں، اب ایمان قبول نہیں۔ ایسے ہی جب اللہ کے عذاب کا حکم آ جائے، عذاب الہی شروع ہو جائے، تو پھر اس وقت بھی توبہ اور ایمان قابل قبول نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے کیا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تو عدل سے کام لیا، لیکن وہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس ان کو پہنچی وہ برائیاں، وہ بری جزائیں جو انہوں نے عمل کیے، جو برے عمل کیے وہی اس کا وبال ان کو پہنچا، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، گناہوں سے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا، صحت، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین عالم اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ آسمان کے ذریعے فرشتے اتار کر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین ہم سب کو شامت اعمال سے محفوظ فرما، گناہوں کی پاداش سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جملہ مشکلات کو حل فرما، تمام نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔